بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈینٹس آف پاک گیریزن کالج ننکانہ صاحب، السلام علیکم. امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا چیپٹر نمبر 2 چل رہا ہے. اس میں جو کہ چیپٹر نمبر 2 ہے، آئینی ارتقاء کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں. اور آج ہم نے اسٹوڈینٹس اسائنمنٹ نمبر 26 سے لے کر 30 تک جو 5 اسائنمنٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو انٹروڈکشن کروانا ہے. اسٹوڈینٹس، اس میں ہم 3 ٹاپک پڑھیں گے اسائنمنٹ نمبر 26 سے لے کر 30 تک. سب سے پہلے جو ہماری پہلی اسائنمنٹ نمبر 26 ہوگی، اسائنمنٹ نمبر 26 جو ہماری ہوگی وہ ہوگی 1962 کے آئین کے خد و خال بیان کریں. اسٹوڈینٹس، اس کے لیے آپ اپنی ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 41، 42 اور 43 اس کو ریڈ کریں گے. وہاں پر ڈیٹیل میں 1962 کا آئین موجود ہے. یہ اسٹوڈینٹس MCQs چیپٹر نمبر 2 کے آپ پائلٹ سپر 1 جو آپ کو بک ریکمینڈ کی گئی ہے، وہاں سے چیپٹر نمبر 2 کے اینڈ پہ آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ جو پہلے 10 MCQs ہیں 1 تا 10 وہ آپ ساتھ تیار کریں گے. اس کے بعد مختصر سوالات اسٹوڈینٹس، شارٹ کویسچنس جو ہیں وہ پہلے 5 آپ کریں گے، وہ آپ کو بذریعہ واٹس ایپ سوالات بھیج دیے جائیں گے. اسٹوڈینٹس، یہ کیونکہ یہ 3 چیزیں ہی ہمارے سلیبس کا حصہ ہوتی ہیں، ہمارا پیپر بھی MCQs، شارٹ کویسچن اور لانگ کویسچنس کی طرز کا آتا ہے. یہ تینوں چیزیں ہی ہوتی ہیں، تو ہم اپنے ہر کویسچن کے اندر تینوں چیزوں کو ساتھ ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے علاوہ آپ جب یہ ٹاپک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو MCQs وہاں پر بھی موجود ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ ہائی لائٹ کر لیجئے گا جو ڈیٹس وغیرہ ہوتی ہیں. اسائنمنٹ نمبر جو 27 ہوگی وہ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب کیا تھے. اسباب کا مطلب وجوہات کیا تھی. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ مشرقی پاکستان جو کہ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کا حصہ تھا، لیکن 1971 میں وہ علیحدہ ہم سے ہو گئے. اور وہ کیوں علیحدہ ہوئے، اس کی وجوہات کیا تھیں، یہ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے جو کہ آپ کی اسائنمنٹ نمبر 27 کی شکل میں موجود ہے. اس کے لیے آپ بک کا پیج نمبر جو ہے 43 اور 44 پڑھیں گے جی. MCQs اگلے 10 آپ کریں گے 11 تا 20، اور شارٹ کویسچن آپ کو بذریعہ واٹس ایپ بھیج دیے جائیں گے، وہ بھی 5 کویسچنس آپ کریں گے. اگلی اسائنمنٹ جو آپ کی 28 ہے، اس میں بھی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے سبب اس کا بقیہ حصہ ہے، کیونکہ ڈیٹیل میں ہے، اس کو 2 حصوں میں کر دیا گیا ہے. اس کے لیے صفحہ نمبر آپ بک کا 44 اور 45 جو ہے اس کو اسٹڈی کریں گے. MCQs اگلے آپ 10 کریں گے 21 تا 30، اور شارٹ کویسچن آپ کو بھیج دیے جائیں گے اسائنمنٹ نمبر 28 کے بھی. اس کے بعد اسائنمنٹ نمبر 29 ہے، جس میں آپ تیسرا ٹاپک جو 1973 کا آئین ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے. اس کے لیے آپ بک کا پیج نمبر 46 تا 47 ریڈ کریں گے. اگلے 10 آپ MCQs کریں گے اور شارٹ کویسچن آپ کو بھیج دیے جائیں گے. آگے بڑھتے ہوئے اسائنمنٹ نمبر 30، اس میں بھی 1973 کا آئین ہی ہے، یہ بھی 2 حصوں میں کر دیا گیا ہے. اور اس کے لیے بک کا آپ پیج نمبر 47 اور 48 پڑھیں گے. MCQs اگلے 10 ہیں 41 to 50، اور مختصر سوالات 5 ہیں. یوں اس 5 اسائنمنٹس کے اندر اسٹوڈنٹس ہمارے جو ہے 25 شارٹ کویسچن ہو جائیں گے، اور 1 to 50 ہمارے MCQs ہو جائیں گے، اور 3 ہمارے جو ہیں لانگ کویسچن تیار ہو جائیں گے. یہ چیزیں ہماری تیار ہو جائیں گی. اب تھوڑا سا ان کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں. اسٹوڈنٹس، ہم نے جیسا کہ چیپٹر کے شروع میں پڑھا تھا آئین کے متعلق، تو یہ سارا کانسٹیٹیوشنز کے متعلق چیپٹر ہے. آئین قانون کو کہتے ہیں، دستور کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایسا ضابطہ حیات ہے جو کوئی قوم اپنے لیے منتخب کرتی ہے. اس کی ڈیفینیشنز پوری ڈیٹیل میں ہم نے پڑھ لی ہوئی ہے. اب آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ ہر ملک کسی نہ کسی آئین اور قانون کے تحت چلتا ہے. ہمارا ملک بھی کسی نہ کسی آئین اور قانون کے تحت، اس کی ڈیٹیل میں نے بتائی تھی کہ پہلے 1935 کا ایکٹ اڈاپٹ کیا گیا تھا. پہلی ہماری آئین ساز اسمبلی نے اس کے مطابق
कार्रवाई चलाई थी। 1949 में करारदाद मकासद जो है उसको आइन का हिस्सा बना दिया गया था। और पहला आइन जो मुल्क में हमारा बना था वो 1956 में जाके बना था, जो कि पाकिस्तान के तीसरे वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा ने जो था वो आइन पास करवाया था असम्बली से। वो ज़्यादा देर ना चला, 2 साल 7 माह तक वो रहा। 1958 में जनरल मोहम्मद अयूब खान ने इक़्तिदार संभाल लिया और उसके बाद उन्होंने इस आइन को ख़त्म कर दिया। फिर अयूब खान ने नया आइन बनाया 1962 का, जो कि हमारे इस टॉपिक का हिस्सा है, ठीक है जी। और इसमें जो अयूब खान थे उन्होंने इस आइन को थोड़ा तब्दील कर दिया, और वो जो आइन 56 का आइन था पार्लिमानी अहमियत थी उसको ज़्यादा, पार्लियामेंट को उसमें ज़्यादा अहमियत थी। इस आइन में सदारती आइन तर्ज का आइन बना दिया गया, यानी सदर के पास पावर ज़्यादा कर दी गई, यानी इसमें तब्दील कर दिया गया। उसके बाद ये आइन भी ज़्यादा देर ना चल सका। फिर स्टूडेंट्स 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की वजूहात है हमारा अगला टॉपिक, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जब अयूब खान ने जो था 1962 में आइन दिया, फिर उनका इक़्तिदार रहा 1969 तक। फिर मुल्क के हालात की वजह से, तहरीक की वजह से, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ा मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के मुकाबले में, फ़ातिमा जिन्ना की वहाँ में ज़्यादा मकबूलियत थी, अपोजिशन की सारी जमातें इकट्ठी हो गई, उन्होंने अयूब खान पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया, और फिर अयूब खान के लिए हालात जो थे वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गया और उन्हें फिर इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। और फिर वो जो उस अगले जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल मोहम्मद याहिया खान, उन्होंने इक़्तिदार पकड़ लिया। 1969 में वो इक़्तिदार में आ गए। तो जनरल जो मोहम्मद याहिया खान थे, फिर उन्होंने 1970 के अंदर मुल्क के पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार आम इंतखाबात कराए, ठीक है जी। 1970 में 1970 में मुल्क में इलेक्शन हुआ, और बदकिस्मती से जो सूबाइयत की बिना पर यहाँ पे वोटिंग हुई, यानी मगरबी पाकिस्तान जो कि मौजूदा पाकिस्तान है, यहाँ से पीपल्स पार्टी जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात थी उसने अक्सरियत हासिल की, 88 सीट्स उन्होंने हासिल की। और मशरक़ी पाकिस्तान जहाँ का की मकबूल पार्टी जो थी अवामी लीग थी, और उसके लीडर जो थे शेख मुजीबुर रहमान थे, वहाँ से उन्होंने अक्सरियत हासिल कर ली। तो लोगों ने यानी सूबाइयत की बिना पर, मशरक़ी और मगरबी की बिना पर वोट दिया। अब हुकूमत साजी में आकर तन बन गया, और इस हुकूमत साजी के टकराव में और फिर इंडिया की जो थी उसमें मुदाखलत भी थी, उनका असर और सूख भी था उधर बांग्लादेश की तरफ। तो लिहाजा फिर ये 1971 में ये हमसे कट कर अलहदा मुल्क बांग्लादेश के नाम से बन गया, क्योंकि मुजीबुर रहमान ने अल्लाह ने बगावत कर दिया, ठीक है जी। और उसके बाद इसकी डिटेल आपको जो है वो सेंड कर दी जाएगी, आप मज़ीद आप बुक से इसको स्टडी करें। ये मशरक़ी पाकिस्तान का टॉपिक। उसके बाद स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि मशरक़ी पाकिस्तान तो अलहदा हो गया 1971 में, लेकिन मगरबी पाकिस्तान में जो इक़्तिदार था वो भुट्टो साहब ने संभाल लिया। भुट्टो साहब ने भी इक़्तिदार में आके पाकिस्तान को एक नया आइन दिया 1973 में, 1973 का आइन, जो कि हमारा आज तक यही आइन चल रहा है, और मुल्क पाकिस्तान जो है इसी के तहत आगे बढ़ रहा है, ठीक है जी। तो 73 के आइन के बारे में आपने डिटेल से पढ़ना है। इसमें फिर और वजाहत कर दी गई, कई चीज़ें इसमें शामिल कर दी गई। मसलन इसमें सदर का मुसलमान होना लाजमी करार दे दिया गया, वज़ीर आज़म का मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया, और पिछले आइन में मुसलमान की तारीफ़ नहीं की गई थी, इस आइन के अंदर बाकायदा मुसलमान की तारीफ़ भी कर दी गई। यानी आपके कि जो भी है मुसलमान कौन होगा, आइन के अंदर ये तारीफ़ कर दी कि जो अल्लाह को एक माने और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी माने, उसको मुसलमान करार दिया जाएगा, ठीक है जी। और चूँकि ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था, लिहाजा मुल्क का जो सरबरा होता है स्टूडेंट्स वो सदर होता है। ये MCQs भी बोर्ड के अंदर आता है कि मुल्क का सरबरा कौन होता है। मुल्क का सरबरा सदर होता है, और हुकूमत का सरबरा कौन होता है, वो वज़ीर आज़म होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। हुकूमत जो होती है वो सारा सिस्टम जो होता है, वो मुल्क का निज़ाम जो चलाता है वो वज़ीर आज़म साहब चलाते हैं, ठीक है जी। तो हुकूमत उनके पास होती है। तो दोनों, जो मुल्क का सरबरा होगा और जो हुकूमत का सरबरा होगा, वो मुसलमान होगा इस आइन के तहत, ठीक है जी। 1973 के तहत गैर मुस्लिम जो बंदा होगा, जो अल्लाह के रसूल को नहीं मानता आखिरी नबी, और अल्लाह को एक नहीं मानता, ठीक है जी, वो ममलकत पाकिस्तान में ना तो सदर बन सकता है ना वज़ीर आज़म बन सकता है। बाकी तमाम मामलात में उनको, बाकी अक़लीतों को फैसिलिटी हासिल है, वो बाकी मामलात में अपना
بالکل اپنے فرائض سارے انجام دے رہے ہیں، ان میں ان کو آزادی حاصل ہے، لیکن آئین کے تحت یہ دو چیزوں میں نہیں ہے۔ باقی اور بھی ڈیٹیل ہے۔ پہلے ہمارا ایک آئین پارلیمنٹ تھا، ایک قانون ساز اسمبلی تھی 1962 میں، 56 میں، 73 میں جا کے 2 پارلیمنٹ بن گئے۔ اس وقت جو ہماری اسمبلی ہے اسٹوڈنٹ 1973 کے مطابق اس کے 2 ایوان ہیں، ایک ایوان بالا ہے اور ایک ایوان زیری ہے۔ ایوان بالا سینٹ کو کہتے ہیں اور ایوان زیری قومی اسمبلی کو کہتے ہیں۔ 2 ایوان ہیں ہمارے، یعنی ایوان جو بالا ہے ہمارا سینٹ، اس میں کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں 104، یعنی 104 کینڈیڈیٹ ہمارے سینٹ میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور وہاں پہ سارے صوبوں کی ایکول نمائندگی ہوتی ہے، یعنی پنجابی بھی اتنے ہیں، سندھی بھی اتنے ہیں، بلوچی بھی اتنے ہیں، پٹھان بھی اتنے ہیں، یعنی ایکول نمائندگی سینٹ کو دی گئی ہے۔ لیکن جو قومی اسمبلی ہے اس کا جو چناؤ ہوتا ہے وہ آبادی کے تناسب سے ہوتا ہے، یعنی پنجاب جو پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، تو لہٰذا پنجاب کی سیٹس بھی زیادہ ہیں قومی اسمبلی کے اندر۔ اس طرح دوسرے نمبر پہ سندھ کی سیٹس ہیں، تیسرے نمبر پہ KPK کی، اور چوتھے نمبر پہ آپ کے صوبہ بلوچستان کی، ٹھیک ہے جی۔ تو قومی اسمبلی کے اندر آبادی کے تناسب سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹ کے اندر ایکول نمائندگی ہے، تو یہ 2 ایوان مل کر ملک کا سسٹم چلاتے ہیں۔ تو یہ کچھ چینجنگ ہیں جو پچھلے آئین کے ہٹ کر 73 کے آئین میں کی گئی ہیں۔ باقی آئین کو تبدیل کرنے کا طریقہ کار بھی آئین نے بتایا۔ اس آئین میں اب تک 18 کے قریب ترامیم ہو چکی ہیں۔ ترامیم کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے جو کہ آئین نے خود ہی بتایا کہ پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت آئین کو تبدیل کرنے کی مجاز ہے۔ 2/3 اکثریت سے مراد کہ کل تعداد کا دگنا، یعنی اگر پارلیمنٹ میں 300 ممبران ہیں تو 200 ممبران جو ہے وہ حق میں ووٹ دیں، جو نیا قانون ہوگا تو وہ آئین بنے گا، ورنہ جو آئین بنے گا وہ غیر قانونی ہوگا۔ تو غیر قانونی سے اگر کوئی بھی آئین میں ترمیم ہوگی اس کا بھی آئین اس کی سزا منتخب کرتا ہے، تو آئین کو آئینی طریقے سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس آئین نے یہ اپنی تبدیل کرنے کا طریقہ بھی بذات خود بتایا ہے کہ آئینی طریقے سے تبدیل کریں۔ تو یہ اس کی ڈیٹیل باقی کتاب کے اندر موجود ہے، آپ اس کو اسٹڈی کیجیے گا۔ اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے 3 ٹاپک ہیں، 1962 کا آئین، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب، اور 1973 کا آئین، اس کی اہم دفعات جو ہیں۔ یہ آپ نے تینوں سوال جو ہیں اپنی ٹیکسٹ بک کو فالو کر کے اس کو اچھی طرح ریڈ کر کے تیار کرنے ہیں۔ اگر آپ کو کہیں پہ کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو اگلے لیکچر میں آپ بذریعہ واٹس ایپ جو ہے اگلے لیکچر تک، یعنی اس پورے ویک کی اسائنمنٹس پڑھنے کے بعد آپ کو جو بھی مسائل ہوں گے آپ اس کو ہائی لائٹ کر کے بذریعہ واٹس ایپ ہم سے سوالات کر سکتے ہیں۔ ہم مزید اس کی ایکسپلینیشن کر کے آپ کو اس سوالات کا آپ کو اگلے لیکچر میں جوابات دیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔